بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ہم 7 کلاس کی اردو کی کتاب سورج مکھی کا سبق نمبر 12 جس کا عنوان ہے ہماری دنیا پڑھنے جا رہے ہیں۔ حسب معمول سب سے پہلے ہم اس میں الفاظ معانی دیکھیں گے۔ سب سے پہلا لفظ ہے نابینا، مطلب جس کو دکھائی نہ دیتا ہو۔ تلقین، نصیحت کرنا۔ ہنر، جس کام میں مہارت، کسی بھی کام میں مہارت۔ دفعتاً، اچانک۔ محو، کسی چیز میں گم رہنا۔ علامت، شناخت کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تھے اس میں مشکل الفاظ کی معانی۔ نیکسٹ ہے معروضی سوالات ہیں کہ جماعت کے بچوں نے آنے والے طلباء کو دکھائیں پینسلیں اور کارڈز، تختیاں اور کارڈز، تصویریں اور کارڈز، قلم اور کارڈز۔ تو اس کا کریکٹ جواب ہوگا تختیاں اور کارڈز۔ ٹھیک ہے، دوسرا ہے نبینا افراد اپنے کام کر سکتے ہیں مشکل سے بخوبی، پریشانی سے یا آسانی سے تو بخوبی کر سکتے ہیں۔ اس سبق میں طلباء کے تعلیمی دورے کا ذکر ہے، کالج کے، اسکول کے، عجائب گھر کے، تاریخی عمارت کے تو اسکول کے۔ ٹھیک ہے، نبینا طلباء کی معلمہ کا نام کیا تھا؟ تہمینہ، فہمینہ، ثمینہ، روبینہ، تو ان کا نام تھا تہمینہ۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ کہتے ہیں کہ ایک نبینا لڑکا لوئی بریل رہتا تھا جرمنی میں، فرانس میں، اٹلی میں، برازیل میں، تو اس کا جواب ہوگا فرانس میں رہتا تھا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد شارٹ کوشچنز ہیں۔ ایک منٹ، شارٹ کوشچن میں دیکھیں کہ پہلا ہے کہ پوری دنیا میں سفید چھڑی کو کس بات کی جو ہے وہ علامت قرار دیا گیا ہے؟ پوری دنیا میں سفید چھڑی کو نبینا ہونے کی علامت قرار دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، دوسرا سوال ہے کہ نبینا طلباء کو جماعت میں بچوں کے آنے کے بارے میں کیسے معلوم ہوا؟ تو نبینا بچوں کو جماعت میں ہلچل محسوس ہوئی اور کچھ اجنبی بچوں کے بولنے کی آوازیں آئیں، ان کے ساتھ کچھ بڑوں کی آوازیں بھی تھیں۔ بچوں کو آہستہ بولنے اور خاموش رہنے کی وہ تلقین کر رہے تھے۔ تیسرا سوال ہے تعلیمی دورے پر آنے والے طلباء کیا جان کر حیران ہوئے اور کیوں؟ تعلیمی دورے پر آنے والے طلباء یہ جان کر حیران ہوئے کہ کیسے نبینا بچے اپنی تختیوں اور کارڈز کے ذریعے جو ہے وہ بغیر دیکھے جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ کویشچن نمبر 4 ہے بریل کسے کہتے ہیں اور بریل کا موجد کون تھا؟ نبینا بچوں کو پڑھانے کا طریقہ بریل ہے اور بریل کی ایجاد لوئی بریل نے کی۔ کہتے ہیں کویشچن نمبر 5 ہے کہ بریل کی ایجاد سے کیا فائدہ ہوا؟ اس ایجاد سے دنیا بھر کے نبینا افراد جو ہے وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ سوالات کے تفصیلی جوابات تحریر کیجیے۔ کہتے ہیں کہ ان جملوں کی تشریح جو ہے وہ اپنے الفاظ میں کیجیے۔ پہلا جملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی خوبصورت دنیا آپس کی محبت اور ایک دوسرے کا خیال رکھنے سے مزین حسین ہوتی ہے۔ کسی کی مدد کے لیے بڑا واحد ارد گرد موجود تمام لوگوں کو جینے کا حوصلہ اور امید دیتا ہے۔ دوسرا جملہ ہے کہ اپنے شہر گاؤں میں خصوصی بچوں کے لیے بنائے گئے اداروں کے نام تحریر کیجیے۔ اگر ایسا کوئی ادارہ نہیں تو اس کے قیام اور نبینا بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں یا کیے ہیں تو وہ بھی تحریر کریں۔ تیسرا جملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی خوبصورت دنیا پہلا جو جملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوبصورت دنیا آپس میں کی محبت اور دوسرے کا خیال، یہ والا جملہ ہے، اس کی تشریح جو ہے یہ ہے کہ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا جو اللہ کی تخلیق ہے وہ بہت خوبصورت ہے، لیکن اس کی اصل خوبصورتی انسانوں کے درمیان محبت، خیال رکھنے، تعاون سے بڑھتی ہے۔ اگر لوگ ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں اور محبت بھرا جو ہے وہ رویہ اپنائیں تو دنیا اور بھی حسین نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ جب کسی کو مشکل میں دیکھ کر اس کی مدد کی جاتی ہے تو وہ انسان زندگی میں آگے بڑھنے کا حوصلہ پاتا ہے اور امید سے زندگی گزارنے کی طاقت ملتی ہے۔ ٹھیک ہے، دوسرا جملہ جو ہے وہ آپ اپنے شہر یا گاؤں میں ارد گرد دیکھیں کہ کوئی آپ کے ارد گرد ایسا ادارہ موجود ہے، بچوں کے لیے ادارے موجود نہیں ہیں، تو اس جملے سے آپ سے درخواست کی گئی ہے کہ آپ ان اداروں کے قیام کے بارے میں تجاویز دیں، خصوصی طور پر نبینا بچوں کے لیے۔ نبینا بچوں کی تعلیم اور تربیت کے مختلف جو ہے وہ اقدامات ہم کر سکتے ہیں، جیسے ہم تعلیمی ادارے قائم کر سکتے ہیں، نبینا بچوں کے لیے خصوصی سکولز یا ادارے بنائے جا سکتے ہیں جہاں ان کے لیے مخصوص تدابیر جیسے بریل پڑھائی، آڈیو کتب اور اسپیشل ٹیچرز وغیرہ جو ہے وہ فراہم کیے جا سکتے ہیں۔ اسپورٹس گروپس اور ٹریننگ نبینا بچوں کے لیے
تربیت کے پروگرامز اور سپورٹس گروپ تشکیل دیے جا سکتے ہیں، جہاں نہ صرف تعلیم دی جائے بلکہ ان کی سماجی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے مختلف سرگرمیاں جو ہے وہ بھی کی جا سکتی ہیں۔ تیسرا ہے کہ آسان رسائی کے وسائل، اسکولوں اور کمیونٹی سینٹرز میں نابینا بچوں کے لیے رسائی کے آسان وسائل جیسے بریل مشینیں، خصوصی کمپیوٹر سسٹمز اور اسمارٹس ڈیوائسز وغیرہ جو ہے وہ فراہم کی جا سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ جو ہے وہ تجاویز ہم یہ دے سکتے ہیں کہ حکومتی اقدامات، حکومت اور خیرات اداروں کو ان بچوں کی تعلیم کے لیے فنانشل سپورٹس فراہم کرنی چاہیے تاکہ یہ ادارے اچھے طریقے سے چل سکیں اور زیادہ سے زیادہ بچے ان سے جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ایسے اقدامات سے نابینا بچوں کی تعلیم و تربیت کی بہتر سہولت فراہم کی جا سکتی ہے اور ان کی زندگی میں مثبت تبدیلی بھی ہم لا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تھی تجویز۔ نیکسٹ جو ہے وہ زبان شناسی قواعد ہیں کہ درج ذیل جملوں میں متضاد الفاظ پہچان کر خط کشیدہ کیجیے اور انہیں جملوں میں استعمال کیجیے۔ جیسے مثال، جھوٹ کبھی بھی سچ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو اس میں دیکھیں خط کشیدہ جو ہے اس کو میں نے بریکٹ میں بند کر دیا۔ جھوٹ اور سچ یہ کیا ہے؟ متضاد ہیں، یعنی کہ ایک دوسرے کے الٹ ہیں، جھوٹ اور سچ۔ اگلا جملہ پہلا کہ دیکھنے میں کمزور سا لڑکا در حقیقت بہت توانا تھا۔ اس جملے میں کمزور اور توانا طاقتور یہ دونوں کیا ہے؟ متضاد ہیں۔ آپ اس کو انڈر لائن کر سکتے ہیں یا اس کو خط کشیدہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا جملہ ہے کہ ہر عروج کو زوال ہے، تو اس جملے میں دیکھیں کہ عروج اور زوال دونوں کیا ہے؟ اس کے متضاد ہیں۔ میں اس وقت کسی بھی بات کی تائید یا تردید نہیں کر سکتا، تائید اور تردید کیا ہے؟ اس میں متضاد ہیں۔ مجھے پرچے کے ہر سوال کا جواب آتا ہے، اس میں سوال اور جواب ہیں۔ آگے کی تعلیم سہل نہیں بہت مشکل ہے، اس میں سہل یعنی کہ آسان اور مشکل کیا ہے؟ یہ دونوں اس کا متضاد ہیں۔ نیکسٹ کہتے ہیں کہ علم کی روشنی جہالت کے اندھیرے کو دور کرتی ہے۔ اس میں دیکھیں کہ روشنی اور اندھیرا، اور ٹھیک ہے، علم اور جہالت یہ دونوں کیا ہیں؟ اس میں متضاد ہیں۔ اس میں آپ دیکھیں کہ کہتے ہیں کہ درج ذیل جملوں میں متضاد الفاظ پہچان خط کشیدہ اور انہیں اپنے جملوں میں بھی استعمال کیجیے۔ نیچے جتنے بھی جملے تھے جو خط کشیدہ ہیں، ایک دوسرے کے متضاد ہیں، ان کو میں نے جملوں میں استعمال کر دیا۔ جیسے پہلا تھا نا کہ کمزور اور توانا، تو ہم اس کا جملہ بنا سکتے ہیں کہ دیکھنے میں وہ لڑکی بہت نرم تھی یا بہت کمزور تھی لیکن حقیقت میں بہت توانا تھی یا طاقتور تھی، دونوں مطلب ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ عروج کو زوال، زندگی میں ہر بلندی کے بعد نہ ہی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ زندگی میں ہر بلندی کو جو ہے وہ زوال ہے۔ آپ اس کو یوں بھی بنا سکتے ہیں کہ زندگی میں ہر عروج کو جو ہے وہ زوال ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تائید اور تردید، میں اس معاملے میں میری تصدیق یا انکار نہیں کر سکتا۔ تائید کہتے ہیں تصدیق کو اور تردید کہتے ہیں انکار کو۔ آپ یوں بھی بنا سکتے ہیں کہ اس معاملے میں میری تائید یا تردید نہیں ہو سکتا۔ سوال جواب، امتحان میں جو بھی سوال آیا میں اس کا درست جواب دیا۔ اس میں دیکھیں سوال اور جواب دونوں آ چکے ہیں۔ سہل اور مشکل، سہل کہتے ہیں آسان اور مشکل کہتے ہیں مشکل کو۔ آئندہ کے مسائل آسان نہیں، آپ اس میں سہل بھی لگا سکتے ہیں کہ آئندہ کے مسائل ساحل نہیں بلکہ انتہائی پیچیدہ ہے یا مشکل ہیں، ٹھیک ہے۔ روشنی اور اندھیرے، سچائی کی دھندلی میں جھوٹ کی چمک جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کہتے ہیں کہ سابقے، کہ درج ذیل الفاظ میں سے سابقے الگ کر کے لکھیے، جیسے غیر معروف، باہمت، پرعزم، ہم وطن، بے قدر، بد عہد، بے خبر، غیر معمولی، نالائق اور غیر ملکی۔ دیکھیں میں نے سارے جملوں میں جو ہے وہ سابقے الگ الگ کر دیے ہیں۔ غیر معروف کا سابقہ غیر بنے گا، پرعزم کا پر، بے قدر کا بے خبر کا بے، نالائق کا نا، باہمت کا با، ہم وطن کا ہم، بد عہد کا بد، غیر معمولی کا غیر ملکی کا غیر، ٹھیک ہے۔ یہ تھے اس کے سابقے۔ نیکسٹ کہتے ہیں کہ دیے گئے الفاظ کے جملے بنائیے، جیسے تلقین ہے، محو ہے، دفعتاً ہے، نبینہ ہے، حوصلہ ہے، امید ہے۔ تو دیکھیں میں نے جملے نیچے بنا دیے ہیں۔ تلقین، والدین اپنے بچوں کو ہمیشہ سچ بولنے کی تلقین کرتے ہیں۔ محو، وہ کتاب پڑھنے میں اتنا محو تھا، گم تھا کہ اسے ارد گرد کی کوئی آواز سنائی نہیں دی۔ دفعتاً بارش شروع ہو گئی، ان کے اچانک بارش شروع ہو گئی اور ہم سب کو پناہ لینے کے لیے دوڑنا پڑا۔ نابینا، وہ نابینا بچہ اپنی محنت اور لگن سے اسکول میں بہترین کارکردگی دکھاتا ہے۔ حوصلہ، مشکل حالات میں بھی اس نے اپنا حوصلہ نہیں کھویا اور کامیاب ہو گیا۔ امید، زندگی میں مشکلات ضرور آئیں گی لیکن ہمیں امید نہیں چھوڑنی چاہیے۔
نیکسٹ کہتے ہیں کہ اس سبق کا مرکزی خیال چند جملوں میں تحریر، میں نے انتہائی مختصر سا جو ہے وہ اس کا مرکزی خیال لکھا ہے کہ یہ سبق ہمیں نبینہ افراد کی زندگی، ان کے مطالعے کے انداز، مہارتوں اور حوصلے کے بارے میں آگاہی دیتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ جسمانی کمزوری کے باوجود انسان تعلیم حاصل کر کے مختلف جو ہے وہ ہنر سیکھ سکتا ہے اور ایک کامیاب اور خوددار زندگی گزار سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، امید ہے کہ آج کا لیسن آپ کو پسند آیا ہوگا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔